سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، لوگوں مجھے غریبوں، مسکینوں، کمزوروں میں ڈھونڈا کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص مصطفیٰ کو ملنا چاہے، قرب چاہے، محبت چاہے، تو میں غریبوں میں ملوں گا، مسکینوں میں ملوں گا۔ براہ راست صحابہ اکرام کو حکم تھا اگر مجھے ملنا چاہو تو غریبوں میں ملنا، اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو میں آپ کو مسکینوں میں ملوں گا۔ آپ غریبوں، مسکینوں اور فقراء، کمزور لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے پاس بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور آج بھی امت کے لیے یہی حکم ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے، روحانی توجہات چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وہ غریبوں سے پیار کرے، محبت کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی خیر خواہی کرے، تو اللہ اور اس کے نبی کا قرب نصیب ہوگا۔ اگلی وجہ بیان کی، سرکار نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں ڈھونڈنا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یا دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان غریبوں، مسکینوں کا صدقہ کی جاتی ہے۔ امیر جب غریب کی خدمت کرتا ہے تو غریب کی دل سے دعا نکلتی ہے، وہ جو دل سے خلوص سے دعا نکلتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے مال میں اور برکت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیروں میں بھی خلوص ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خلوص، زیادہ مخلص پن اور اللہ کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کام کرنا غریبوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ جو غریب ترین ہوتے ہیں، جب کوئی آدمی ان کی خدمت کرتا ہے، وہ دل سے خلوص سے جب دعا کرتے ہیں یا اسی رزق سے اپنے پیٹ پال کر، اپنے بچوں کا پیٹ پال کر پھر نمازیں پڑھتے ہیں، پھر مخلصانہ طور پہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، تو رب ان کی موڑتا نہیں ہے، رب ان کی رد نہیں کرتا، پھر رب ان کی ایسی قبول کرتا ہے کہ ان کے مال میں مزید برکت ہو جاتی ہے۔ اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہو، غریبوں کی خدمت کر کے دشمن کے پاس آپ مقابلے کے لیے نکل جائیں، تو غریبوں کی دعائیں رنگ لگاتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں ڈھونڈنا، مجھے ملنا ہے تو میں مسکینوں میں ملوں گا، کمزور لوگوں میں ملوں گا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ایسے لوگ ہیں پراگندہ حال، میلے کپڑے، عجیب و غریب صورتحال، جن کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو لوگ ملنا نہیں چاہتے، اگر وہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو لوگ دروازہ نہیں کھولتے۔ فرمایا ان کی بظاہر یہی صورتحال ہوتی ہے، حقیقت ان کی یہ ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، کبھی رب سے حجت کر لیں، قسم کھا لے مولا یہ کرنا ہے، اللہ ان کے خلوص کا صدقہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید گندے رہنا یا بکھرے بال رہنا یا بال کٹانے نہیں ہیں، لٹیں بنا لینا، داڑھی جدھر جاتی ہے جانے دینا، ایسے ہی عجیب و غریب حالات میں ایک ہی بڑا توپ پا لینا، عجیب و غریب حالت بنا لینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی غربت کی حالت میں ہو یا سادگی کی حالت میں ہو، اس حال میں بھی پھر رہا ہو، اس کو حقیر مت سمجھنا، اس سے نفرت مت کرنا، اس کو دھکے نہیں دینا، اگر وہ گلی میں آئے تو دروازہ نہیں بند کرنا بلکہ اس کی خدمت کرنا۔ یہ ایک مثال ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی یہ مسائل تھے، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ سمجھ لیا کہ شاید میلے رہنا ہی حکمت ہے، یہی فقیری ہے، نماز روزہ نہیں ہے، صرف میلے کپڑے پہن لینا ہی فقیری۔ آج کل کے فقیر ایسے ہی پھر رہے ہیں، یہ درویش بنے ہوئے، یہ اللہ کو مل گئے جی، یہ قرب والے ہیں، حالت کیا ہے؟ کپڑے گندے،
نہ بال سیدھے کرانے ہیں، نہ کنگا مارنا ہے، نہ نہانا ہے، کوئی غسل کا فقیر کی کا پتہ نہیں ہے، درویش بنے پھرتے ہیں، کوئی نماز روزہ نہیں۔ اب یہ مطلب یہ فقیری نہیں ہے۔ فقیری کا مطلب یہ ہے اللہ کے حقوق ادا کرو، پاکی پلیدی کا خیال کرو، سادی طبیعت ہونا اور بات ہے۔ اور ضروری نہیں اچھے تو اچھے کپڑے پہنے، سادے کپڑے پہن لو، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ ٹشن پشن نہیں کرتے، آپ ویسے ہی تھوڑے میلے کو چلے رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی درویشی اختیار کر لو، نہ اس میں پردہ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، عجیب و غریب حالت بنا لو، ساتھ بیٹھ کے اپنا بیٹا ہی روٹی کھانا پسند نہ کرے، بیوی پسند نہ کرے، گھر والے گھر سے نکال دیں، عجیب و غریب حالت جان کے بنا لیں، یہ درویشی نہیں ہوتی۔ سرکار دو علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے شکلیں بنانا شروع کر دیں، سرکار نے ان کو بلایا، ان کی تربیت فرمائی، فرمایا پاک صاف رہنا، ستھرے کپڑے پہننا، طہارت کا اختیار کرنا، الطہور شطر الایمان، یہ طہارت و پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے، لہذا اس کا اہتمام کرو۔ بال بکھرے ہوئے، سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا اپنے بالوں کو حسن دو، بال بکھر گیا تو ان کو سیدھے کراؤ، ان کی کٹنگ کراؤ، داڑھی کی کٹنگ کراؤ، خوبصورت بناؤ، ایسی داڑھی رکھو، ایسا رخ بناؤ جو آپ کے چہرے پہ خوبصورت لگے۔ کوئی آدمی آپ کی داڑھی دیکھے، سنت دیکھے تو اس کو خود دل کرے کہ میں بھی سنت پہ عمل کر لوں، کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ تو ایسا رخ بنانا یہ مقصد ہے اس حدیث کا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں بھی ہو تو ایسے پرانے کپڑوں میں، میلے دیس میں، میلے ویس میں بھی لوگ اللہ والے پھرتے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے نفرت نہیں کرنی، فقیروں سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ ان کی خدمت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہی کا صدقہ تمہیں رزق ملتا ہے، انہی کا صدقہ دشمن سے تمہیں جو ہے نا مدد ملتی ہے، انہی کا صدقہ تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ مخلص ہوتے ہیں، خلوص سے جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی رد نہیں کرتا، اللہ ان کی پوری کرتا ہے۔ وہ لوگ دل نہیں توڑتے، وہ دل رکھتے ہیں، تو جو دل رکھتا ہے اللہ ان کا دل رکھتا ہے۔ اس لیے